بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین، حقوق کے بارے میں آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جن کا تعلق راست اللہ سے، اور حقوق العباد میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، حتیٰ کہ اجنبی مسافر کے حقوق۔ یہ تمام حقوق جو ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور ان میں بڑا فرق ہے۔ کل قیامت کے دن ایک بندہ وہ ہوگا جس نے تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کیا ہوگا، والدین کی خدمت کی ہوگی، بچوں کے حقوق کو ادا کیا ہوگا، پڑوسیوں کا خیال رکھا ہوگا، اجنبی اور مسافرین کا خیال رکھا ہوگا، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں ایمانداری برتی ہوگی، صاف اور شفافیت برتی ہوگی، امانت میں خیانت نہیں کی ہوگی، امانت داری کا معاملہ کیا ہوگا۔ مگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، یا روزے کا پابند نہیں ہوگا، یا صاحب استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کیا ہوگا، پھر بھی کل قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے۔ اللہ رحم الراحمین ہے، کسی کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے۔ مگر ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، جماعت میں جاتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے، تسبیحات گھماتا ہے، لیکن اس نے کسی بندے کا حق مارا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اگر اس بندے نے اس کو معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن یہ شخص حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک کہ وہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ وہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا، اس کی نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ حقوق العباد کا جو تعلق ہے، حقوق العباد سے متعلق احادیث میں جو فرمان آیا ہے، جو ذکر آیا ہے، وہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے۔ ہم لوگوں نے کسی کا حق مارا، کسی کا پیسہ کھایا، کسی کو تکلیف دی، ان میں سے تو کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم پہچانتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا ان کا گھر جانتے ہیں، ان کا نام جانتے ہیں، جا کر معافی مانگی جا سکتی ہے، کبھی نہ کبھی جا کر ان کا پیسہ لوٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جن کو ہم تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور ان کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، نہ ان کے گھر کا پتہ ہے، نہ ان کا نام ہمیں پتہ ہے، نہ ان سے معافیاں جا کر مانگی جا سکتی ہے، اور ہم دانستہ طور پر، نادانستہ طور پر ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک گناہ جو ہے، سنگین گناہ، وہ اتی کرمن کا ہے۔ اتی کرمن ایک ایسا لفظ ہے جس کو سنتے ہی دماغی شاہراہوں پر بھی ٹریفک ہو جاتی ہے، دماغی خلیات میں، شاہراہوں پر ایسی تبدیلیاں وجود میں آتی ہے کہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس میں امیر ہو کہ غریب ہو، امانت دار ہو کہ خیانت کرنے والا ہو، حیادار ہو کہ صدیوں کا بے شرم ہو، صدیوں کا عابد ہو کہ بے شرم انسان ہو، گناہگار ہو، سب ملوث ہے، نادانستہ طور پر بھی اور دانستہ طور پر بھی، جان بوجھ کر بھی اور انجانے میں بھی۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں ہم کنٹینیو لگے رہتے ہیں، جو ہمیں ملتا رہتا ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم کن سے معافیاں مانگیں گے جا کر۔ ایک شخص نے گھر بنایا، جگہ خریدی 12-25 کی، 12-40 کا گھر بنا لیا، آگے کا پورا صحن چھیک لیا، پھر اپنی گاڑیاں کھڑی کر دی۔ اب جو جگہ 20 فٹ کی مشکل سے بچ گئی ہے، اس پر سے راہگیر گزر رہے تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے، گھر میں آرام کر رہا ہے، سکون سے کھا رہا ہے، پڑا ہوا ہے، اور ہول سیل میں اس کو گناہ مل رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو باہر تکلیف ہو رہی ہے۔ اور وہ جو 20 فٹ بھی بچ گیا نا، اس میں پیدل چلنے والے کچھ ایسے بے ترتیبی سے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عام لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مٹک مٹک کر چلنا، بے ترتیبی سے چلنا، پیچھے والا ہارن بجاتا رہے، اپنا سر پھوڑ لے جیسے چلنا ہے۔ اور پھر ہمارے جو مسافر ہیں، ہمارے جو سواری والے ہیں، جو سوار ہیں، وہ بھی بڑے ہوشیار ہو گئے، بلوں سے گزرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اتی کرمن صرف وہ نہیں جو صرف دکان سے، جو صرف مکان سے جڑے ہوئے حصے پر کیا جائے،
بلکہ اپنی دکان کو، اپنے جائز کاروبار کو ناجائز طریقے سے سرکاری املاک پر چلانا یہ بھی ایک اتیکرمن ہے۔ اپنی گاڑیوں کو، اپنی سواریوں کو بیچ چوک چوراہوں پر بے ترتیبی سے لگانا جس سے عام راہگیروں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، یہ بھی ایک اتیکرمن ہے۔ بے تکے طریقے سے، بے ڈھنگے طریقے سے اپنی گاڑیاں چلانا، رونگ سائیڈ گھس جانا اور بے ترتیبی سے چلانا جس سے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، یہ بھی ایک اتیکرمن ہے۔ سڑکوں پر فلمی سٹائل سے چلنا، 4 5 سوار ہو کر ہیرو گیری کرتے ہوئے چلنا جس سے لوگوں آمد و رفت کا نظام درہم برہم ہو، یہ بھی ایک اتیکرمن ہے۔ رکشہ پائلٹوں کا بغیر آگے پیچھے دیکھے رکشہ گھما لینا، چاہے پیچھے سے کوئی سواری تیزی سے آ رہی ہو اور جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہو، یا کہیں پر بھی رکشے کو روک دینا، یہ بھی ایک اتیکرمن ہے۔ اپنی پائلٹ گیری سے 2x4 کی رکشہ کو 4x4 کی جگہ پر گھسا دینا، یہ بھی ایک اتیکرمن ہے۔ نان اسٹاپ کی جگہ پر اپنی گاڑیاں اسٹاپ کر لینا، یہ بھی ایک اتیکرمن ہے۔ اور یہ سب وہ اتیکرمن ہیں دن بھر میں ہزاروں راہگیروں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کی وجہ سے، اور ان اتیکرمن کرنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کتنی مین سڑکیں ایسی ہیں جس پر دن بھر آمد و رفت ہوتی ہے سواریوں کی، کتنوں سے اسکولیں جڑی ہیں جس پر اسکول کے معصوم بچوں کا گزر روزانہ ہوتا ہے۔ ایٹی جیٹی وغیرہ اسکول حادثات ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، کچھ ٹل جاتے ہیں۔ ان اتیکرمن کرنے والوں کو فرق نہیں پڑتا، سرکاری املاک پر رہنے والوں کو فرق نہیں پڑتا۔ ان گھر سے جڑے ہوئے حصے پر ٹنکیوں کی بڑی بڑی گاڑیوں کو لگا دینا اور لوگوں کو تکلیف دینا، ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا۔ سیاحن کی جگہوں کو چھیک کر ان کو کرائے پر دے دینا اور کرایہ کھانا، فرق نہیں پڑتا۔ یہ خود بھی حرام عمل کر رہے ہیں اور حرام کمائی کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی آگ بھر رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق ان کو پڑتا ہے کہ آگ لگ جانے کی صورت میں جن کا گھر جل کر خاکستر ہو جاتا ہے اور ان کے گھروں تک یہ واٹر ٹینکر نہیں پہنچ پاتا، فرق اس بہن کو پڑتا ہے جس نے اپنی شادی کے لیے سرمایہ جمع کیا، زیورات جمع کیے، امیدیں جمع کی، اور آگ لگ جانے کی وجہ سے ساری امیدیں جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ فرق اس باپ کو پڑتا ہے جس کے اولاد کے کئی ارمان اس آگ میں جل کر برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ فرق ہمیں بھی نہیں پڑتا، ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں حیلے بھی چلتے ہیں، جہاں مختلف تعویلات بھی چلتی ہیں۔ مالیگاؤں شہر مسجدوں کا، میناروں کا، خانقاہوں کا، دینداروں کا، ایسے تھے دیندار، ایسے تھے مسلمان، کیا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے بلکہ تکلیف کو ہٹانے کا، تکلیف کو دور کرنے کا سبب بنو۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ پہلے کسی گزرگاہ سے، کسی روڈ سے، کسی سڑک سے، کسی جنگل سے غیر مسلموں کا گزر ہوتا تھا اور ان راستوں پر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے شاید یہاں سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے، اگر ہوتا تو یہ تکلیف دہ چیز یہاں پر پڑی ہوئی نہیں ملتی۔ یہ تھے مسلمان اور ہم یہ ہیں مسلمان، ہم ہیں آج کے مسلمان۔ جو راستہ جتنا بلاک ہو وہاں اتنا پکے مسلمان ہونے کا تصور کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ہول سیل میں گناہ ہے، یہ حقوق العباد میں ہول سیل میں کوتاہی ہے، اور ایسوں کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں اور ایسوں کے حقوق مار رہے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جن سے معافیاں مانگنا بھی مشکل۔ اور جو لوگ اس میں ملوث ہے، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے 4 مہینہ 1 سال جماعت میں لگانے والے ہوں، خانقاہوں میں جانے والے ہوں، حافظ ہو، عالم ہو، یاد رکھیں انہوں نے اگر معاف نہیں کیا تمہیں تو کل قیامت کے دن اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، خاص طور سے حقوق العباد میں کوتاہی سے، غفلت سے، لاپرواہی سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے کیے ہوئے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیک ہدایت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔